اب آپ اس مبارک سلسلے کا نواں حلقہ سماعت فرمائیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا، لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اب ظالم پتھر مارے۔ اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری قوم نے مجھے ٹھکرایا، میں طائف گیا تو پھر طائف والوں نے بھی میرے ساتھ ہی کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، سفہائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب و شتم۔ لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے بندی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو، بہت گھبرا گئے ہو تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو پچھل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج، ان کو ہدایت۔ تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں، فرمایا بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں۔ چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہوگا، ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب، ابتلاءات، امتحانات آئے، کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ، معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ، حسن اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو ساری غم ہی غم ہے۔ اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے، روسائے قریش تھے، سردار تھے، بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے۔ لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا۔ پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر۔ اور اسی دور میں بے عین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے، اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے۔ ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں۔ کفار قریش نے وفد بھیجا
اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا، اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسہمہ، اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند۔ تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا، صنعا سے آیا ہوا، مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں، اور بڑی اعلیٰ قسم کی نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے۔ اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے، ضرور بنتے تھے، یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے، پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے، اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی، بڑی خوبصورت چیزیں بنتی، سرانے بنتے تھے، تخیے بنتے تھے، سب چمڑے کا کام ہوتا۔ تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لی، اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمرو بن العاص نے کی، اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے، اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے، بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے، ان سے ملے، ان کو بھی ہدایہ دیے، اور ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے، نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں، ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے، چلو اگر یہ اچھے ہوتے تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا، تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ یہ تمہارے دین پر ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے، اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر، عیسائیت پر، وہ بھی غلط ہے، تو یہی بس حق پر ہیں، ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بادشاہ سے ملے، ملاقات کا ٹائم لے کے دیا، انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں۔ لہذا قریش کا وفد پہنچا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، اور جو بطارقہ تھے بطریق تھے ان نے بھی تائید، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، بات تو ٹھیک ہے، جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے، لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ آئے۔ لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے، تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے، یعنی کیس بڑا واضح ہے، لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے، خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں، اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد، ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھئی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا، میں تو پہلے ان کو بلاؤں۔ انہوں نے پیشی رکھ دی، اور اگلے جلسے پر انہوں نے بلایا، تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی۔ حضرت جعفر یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر ابن ابی طالب جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں، اور میرے جو بطارقہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو، آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک، تو حضرت جعفر بن طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، فسق و فجور میں تھے، شرک و بت پرستی میں تھے، آلہہ کو، بتوں کو سجدہ کرنے والے، خنزیر کھانے والے، شرابیں پینے والے، ظلم و ستم کرنے والے، لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے، ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت، اور وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، فساد نہ کرو، قتل نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، غیبت نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ،
اور اسلام پہ رہو، نمازیں پڑھو، دین کے کام کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے، وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر، وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ جب حضرت جعفر نے پڑھی، اور پھر حضرت جعفر قریشی تھے، اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا، جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بطارکہ سے اور اپنے وزراء سے کہا، کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، کیا ہے کسی کو، وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ، فساد نہ کرو، قتل نہ کرو، تو بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں، تم پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو۔ چلے گئے۔ اب قرآن نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے، ہم نے ہدایہ بھی دی ہے، سب کچھ کیا، ہم تو ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا۔ جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال، میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا، لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں، اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں، میں ان کو سزا کیوں نہ دوں؟ ان نے پھر بلا لیا۔ جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر هل معك شيء في عیسیٰ، تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے شان کے بارے میں ہو، اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی، دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ، اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں، تم جوان ہو، ادھر کیسے آ رہے؟ تو اب سیدنا جبریل نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک۔ بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو؟ میں کو بندہ نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، لیہب لک غلاما زکیا، اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے۔ تو بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو، کیسے وہ پاکیزہ بچہ مجھے بچہ دے؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بی بی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ یہ ہے صفت
یہ ہے عفت، یہ ہے کمال. یاد رکھو میرے عزیز کہ عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ اس کی عفت و حیا میں. جب عورت کا حیا چلا جائے وہ حسن نہیں باقی رہتا، وہ جمال نہیں باقی رہتا، وہ کمال نہیں باقی رہتا، وہ معصومیت نہیں باقی رہتی. اصل جو عورت کے لیے اللہ نے بیوٹی بنائی ہے نا، وہ اس کی عزت ہے، اس کا عصمت ہے. کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو بیوی مریم کہتی ہے، جبریل سے مخاطب ہے، کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اور اللہ نے جو بی بی مریم کی قرآن میں تعریف کی ہے، اللہ نے جو قرآن میں بی بی مریم کی صفت بیان کی ہے، یہ آپ سورۃ التحریم اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا. اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی سب سے بڑی وصف جو اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ وہ خوبصورت تھی، یہ نہیں کہا وہ پڑھی لکھی تھی، یہ نہیں کہا کہ بڑی روزے رکھنے والی تھی، بلکہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی. کہ زنا تو زنا، کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اسے تو کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اسی طرح اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جو حوریں رکھی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والیاں، اور ایسے ہیں جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو. اور آگے قرآن پھر وصف بیان کرتا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ حوریں ایسی پاک ہوں گی کہ میرے جنت والے شخص جس کو وہ ملیں گی اس سے پہلے کسی انسان تو انسان، کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اصل صفت تو عورت کی یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کے گھر کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو پھر شوہر. یہ تھی عفت و عصمت عورت. اسی لیے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ سیدنا علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں. سیدنا علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ تم بنت رسول پاک ہو، تم جگر گوشہ محمد مصطفیٰ ہو، اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیں اور دفن کر دیں. فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میری جنازے پر بھی کم سے کم نظر. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا؟ آدمی پر چادر ہے، بندھا ہوا ہے، جنازے میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کم از کم لوگ یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے، چھوٹا ہے، کیسا ہے. یہ تو کم از کم آدمی کا جنازے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹیوں کی آپ ذرا تصور کریں، ان کی تہذیب کا، ان کے تمدن کا، اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں، جب وہ لوگوں کے لیے سنگار کرتی ہیں، جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا ہے عجوبہ ناد کر. یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی شرن حقدار نہیں. یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں، ان کو عورت کہنے ہی گناہ. شرعاً آپ ان کو عورت نہیں کہہ سکتے. عورت کا معنی یہ ہوتا ہے عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، کہ مرد میں عورت کیا ہے، یعنی وہ چیز جو چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے سرہ سے لے کر رقبہ تک، اور عورت کا کیا ہے من الراس الی الرجل، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا چھپانا ضروری. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریعت اسلامی کا، ابھی تو بل آ رہا ہے 51 سال کے بعد، تو ابھی بل آیا ہے، خدا جانے کب یہ بل ہے یا بیل ہے، پتہ نہیں کب منڈی چڑھے گی، اللہ عالم. تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوف لاحق ہو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے. جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنازے کے لیے. ویسے تو مولوی بڑی حقیر جانور ہے نا، کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ. کیوں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابا جی کو غسل کیسے دینا ہے. ان نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، تو لازمی بیچارہ مولوی ہی دے گا. ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو
تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے؟ لیکن باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا، تو مرنے کے بعد کب قریب جائے گا؟ بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی وہ دور رکھو جی، خام خواہ ایسا نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لے، میت کے قریب ہی نہ جائے۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی، اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی، اسلام آ گیا تو 4 شادیاں ہو جائیں گی، پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو 3 اور دے دیں گے۔ کیا تہذیب ہے، کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مقابلے؟ اور اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی، لارڈ میکالے کا قانون پڑھا ہے، اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفعہ جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے۔ یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو، اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا۔ یعنی جو بندو نے بنائے ہیں آئین وہ تو نہ ٹوٹے، اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو۔ اب ہمارے فیشن میں سگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے، اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ، ورنہ ساڑی کیا ہوئی، باندھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ابھی اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ ابھی آدھا پیٹ نظر آئے، پیچھے آدھی پشت نظر آئے، پورے سر کے بال نظر آئے، تبھی تو ہاں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی۔ اور یہ انہوں نے پتہ نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھیں، سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں، سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں، اصحاب رسول کی بیگمات باندھتی تھی، کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں؟ اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے، لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے؟ ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں، بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں، آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنے گی؟ تو یہ تو پھر بی بی مریم تھی نا جناب، کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑے کہ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میں کوئی گناہگار ہوں، میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے؟ اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا بی بی مریم غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے، اور تیرے اللہ کو بغیر تیری شادی کے بغیر کسی چیز کے بچہ پیدا کرنا مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو ایک نشانی بنائے اپنی قدرت کی، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ بنا تو سکتا ہے لیکن جب تک میاں بیوی نہ ہوں وہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قدرت کے تمام نمونے دکھا دوں، میں چاہوں تو نور سے ملائکہ پیدا کر دوں، میں چاہوں تو نار سے جن پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مٹی سے آدم پیدا کر دوں، میں چاہوں تو آدم سے حوا پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مریم سے عیسیٰ پیدا کر دوں۔ یخلق ما یشاء، میری مرضی میں جو چاہوں جیسا، یہی تو اس کی شان۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کمال ہے تو ٹھیک ہے، اور نے کہا بی بی تم بات کہو نہ کہو، کان امرا مقضیہ، یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ تبدیل تھوڑا ہوتا ہے۔ اب جناب یعنی حمل بھی ہو گیا، بضع حمل بھی ہو گئی، اب بچی بیچاری بیٹھی رو یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، رو رہی ہے پھر بھی، حالانکہ جبریل باتیں کر کے کہتی ہے آئے کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کم از کم چلو ٹھیک ہے میں بے گناہ ہوں، میرا دامن صاف ہے، لیکن قوم تو نہیں جانتی نا، جبریل کی بات ہوئی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، پوری برادری کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا، برادری مجھے جب آئے گی تو میں کیسے مقابلہ کروں گی؟ اللہ نے فرمایا تمہیں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، جب قوم سامنے آ جائے تم چپ کر کے صرف عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دو، ہم جانے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام جانے، قوم آ گئی غصے میں بری ہوئی ہے،
کہتی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہ اے ہارون کی بہن، بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون ان کی بہن، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کان رجلا صالحا، اس علاقے میں ایک بہت بڑے عابد گزار تھے، ان کا نام ہارون تھا جس کی طرف نسبت کی گئی۔ انہوں نے کہا تیرا باپ اچھا، تیری ماں اچھی، یہ کیا؟ فاشارت الی، اب بی بی نے اشارہ کیا، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا، اسرا بول پڑے، محلاد نے یعنی ابھی جھولے میں ہیں اور کھول پڑے کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازیں قائم کرنے والا، والدین کی فرما بردار۔ اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی، اس کہتے ہیں ارجون، ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ، جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب چاند آخر میں پہنچتا ہے کل ارجون القدیم، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے، اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے۔ اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر، اے جعفر خدا کی قسم ہے، جو تم نے کہا ہے، جو تمہاری کتاب میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ اب تو اور بتانے کا پریشان ہو گیا، ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا، اس نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ بطارکہ نے جناب شور کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی، اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا اور وہ تو مسلمان ہو گیا۔ یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں، جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا۔ اسی نے حق المہر دی، اسی نے سارے اخراجات ادا کیے، اور اسی نے بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے، خادم دے کے، ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، تو مسلمان ہو گیا۔ اب بطارکہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا، مسلمان ہو گیا۔ بطارکہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے، بڑے بڑے پنڈت تھے، راہب تھے، سب کو اکٹھا کیا، وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں، یا ہماری بات مانیں اور یا پھر شہنشاہیت چھوڑیں، ہم اس کے مخالف۔ تو بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورت مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے انتر کی جیب میں رکھ لیا، اندر کی جیب میں رکھ لیا، اور بیٹھ گیا، اور بطارکہ سے کہا کہ بھی کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے، اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں، کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں، میرا تو ایمان ہے۔ حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس میں ایمان ہے، جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا، اور وہ پنڈت خوش ہو گیا کہ اچھا اسی پہ ایمان کا جی، زندہ باد زندہ باد۔ بس ایک قوم تو ایسی ہوتی ہے نا، مرضی میں زندہ باد، مرضی میں مردہ باد۔ قوم کا کیا، ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے، کہیں گے ٹھیک ہے چلو، اگر چھٹی ملتی ہے اچھی بات، اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے، کہ ٹھیک اچھی بات ہے یار، واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا۔ قوم کا کیا، ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی، پڑھ لو نہ پڑھو نہ پڑھو، کیا فرق کیا پڑا۔
تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تھا، روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف، اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا۔ مسلمان ایک دریا تھا، دریا کی دوسری طرف آبادی تھی، اس میں رہتے تھے، اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا۔ نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، مسلمان تو میں مسلمان ہوں، جو لڑتا ہے لڑ۔ اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا، کہ بھئی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی، وہ مسلمان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو مارے گئے، پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا، اور وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ اس پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے؟ تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے۔ اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی، مخالفین شکست کھا گئے۔ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے، خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا، اس کی سلطنت بھی بچ گئی۔ یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مات اخیکم النجاشی، کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے، چلو اس پہ ہم صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی مابہ اختلاف ہے، یاد رکھیں اتفاق سے، کیونکہ بات آ گئی ہے تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک مابہ اختلاف۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں، ہندوستان میں مر گیا، پاکستان میں مر گیا، بنگلہ دیش میں مر گیا، اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑھے تو کہتے ہیں بھی جائز۔ ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تو مکے میں پڑھا، وہاں تو نہیں پڑھا، مدینہ منورہ میں۔ تو کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ، تو بغنا یہ ہے کہ صلاۃ الغائب۔ ان سب حضرات کی دلیل یہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو؟ وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا حبشہ میں؟ وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا، مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا۔ وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی، جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے۔ اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا، اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنازہ پڑھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص واقعہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے، حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی؟ بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو، لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج۔ تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں صحابی شہید ہو گئے، لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے، کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں۔ اور جب وہ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اس بی بی کا کیا حال ہے، وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماتت، وہ تو فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اللہ اعظم تمونی، تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ میں نے تو پابند کیا تھا۔ انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی، آپ آرام میں تھے، ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے، اور جنازے میں بھی لا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو۔ حضور نے فرمایا دلونی علی قبر، اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فصلی علی قبرہا، حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو. حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ، پھر قبر پہ آنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں، اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو ایک افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، آپ طائف تشریف لے گئے. طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بیوی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا، ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے، آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا، اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام، تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں. انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا، قوم کا، کچھ روایات کا، عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں، پانی ہے، لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. کچھ بھی ہو، ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے، لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں. قریش میں، عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا. آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں، ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. وہ انگور لایا، پانی لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا، اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے، اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا، وہ انگور سامنے رکھا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام، اس کا نام تھا عداس، فتحیر، حیران ہو. اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو مکے کے قریش والے، کفار قریش، رؤسائے قریش، وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم. یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے. یہ تو قریش کے سردار ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں؟ تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا من نینوا یا رسول اللہ، میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف، اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہا یونس ابن متہ، جس میں حضرت یونس ابن متہ تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متہ کو؟ آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں، انہو اخی وانہو نبی من انبیاء اللہ، وہ میرے بھائی تھے گویا، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور جو بات یونس ابن متہ کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں. اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں، ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. ہم قبل راس رسول اللہ. عداس تو جی بس گر پڑا، حضور کے ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے، حضور کو چوم رہا ہے، اور عتبہ شیبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دو، ہمارا تو غلام بھی کیا. واپس آیا غلام، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا بات سن کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں، لیکن واللہ انہ قصور، یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں،
خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا، جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں، تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں؟ میرا یقین ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو، بس تم ایسی باتوں میں نہ پڑو، تم پھر رہ جانا ان کے پاس۔ اور چونکہ نوکر تھا، ملازم تھا، اس کو ذرا ڈانٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے چل پڑے، پکے کے قریب آئے، لیکن حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اب میں کیف ادخل مکہ، کیسے مکے میں داخل ہوں؟ مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی، باہر کوئی ساتھی ملیں گے، باہر کوئی نصرت ملے گی، لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا۔ اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفحائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو، اس کا نام تھا اخنس ابن شریک۔ اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریک، تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ، نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں، جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ؟ خود نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھی ہی سہیل ابن عمر تھا تصدیق کرنے والا، اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل بات آدمی تھا، کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو، جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سستی نہیں ہوگی۔ سہیل ابن عمرو کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل انظر بجوارک بمکہ، تمہارے جوار میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا یا رسول، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان، اور اسی اسناد اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ آگا، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، وَأَرْسَلَ مَعِي مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَمَّى مَلَكُ الْجِبَالِ، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان ربک یقرئک السلام، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبق الاخشبین علی اہل الطائف، وہ جو پہاڑ ہے نا اخشبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے۔ یعنی ایک طرف یہ سختی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے۔ فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا؟ فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر، اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور کہتے تھے۔ ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بطل من ابطال الاسلام بنا، ولید بن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمن بنا۔ بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکتے۔ دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں، آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے اسلام 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 اسلام،
کیا بلا ان کو کھا گئی؟ بھی ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے، ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے، جب یہ جاگ گیا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں، بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں، لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا، پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا، پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگا رہے ہیں نا، اور کیا کر، پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے، یہ تو اس وقت آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں، اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن کیا کریں، اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے۔ وہ شہاب رصد کیا تھا؟ جسے آپ کہتے ہیں نہیں تارا ٹوٹا، تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے، لیکن یہ رات دن، یعنی کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے، کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو، ہمارا جہاز گر گیا، وہ بدبخت ہو جہاز تمہارا گر گیا، ہم نے کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، چلو دعا، پھونک نہیں ماری ہوگی نا، کھڑے ہو کے دعا کی، قنوت نازلہ پڑی ہو، بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، تم 25 مارو گے، خدا اس سے زیادہ تمہارے بات ہے، گنتے جاؤ۔ ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کے یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارا تو اب بھی ایمان، ہمارا تو عقیدہ ہے، اسلام آئے گا، ابھرے گا، اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب دیکھیں نا جی، کہاں اسلام ہے؟ آپ کا ہندو چیخ پڑا، او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے، وہ اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے، اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتہ ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر، وہ پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں، یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا۔ آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے، صلاح الدین بھولا ہوا ہے، مغیرہ بھولا ہوا ہے، آج تک کفر کو سیدنا عمر الخالد بھولے ہوئے ہیں۔ ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا، ہماری قوم کے پاس سینائیڈ ایک زہر ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا، جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا، اتنی خطرناک وہ زہر ہے۔ خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، کہیں دشمن زہر نہ ملا دے۔ تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے اپنی انگوٹھی کھولی، اس نے کہا دیکھو یہ ہو، اس نے کہا اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو، اس کو تو زبان لگ جائے تو دندہ بھر دیا، تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ڈالو تو صحیح، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور سامنے گلاس پی گیا، وہ ہکا بکا دیکھ رہا، اب گرا اب گرا اب گرا، انہوں نے کہا کیا گرا؟ انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے، اس نے مجھے، تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی؟ یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے۔ کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں، یہ جانتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو۔ آخر مطعم ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل فی جواد، چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور آپ بالکل تشریف لائیں، اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر۔ حضور نے خبر دی، مطعم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو، 6 بیٹے تھے اس کے، حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو، تیار ہو جاؤ، اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے جا۔ تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے مطعم ابن عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں، اور قریش کھڑے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا خبردار
ابو سفیان دوڑا، اسے کہا بتاؤ یہ کیا ہو، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے کہ نبی کے پیچھے چلو؟ اس نے کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا، لیکن ندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری، اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں، لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے، لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معاوضہ نہ کر۔ اسی اسنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی صحابہ حبشے میں ہیں، کوئی صحابہ مستضعفین ہیں، کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں۔ اللہ پاک نے خبر دی کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں، آپ ذرا آگے آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی، اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پہ جس کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم۔ اللہ کے نبی نماز پڑھے اور جن آئے، اتنی جنات آئے۔ دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا، ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے، اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے، چھوٹے چھوٹے سر ہیں، لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیبین کے جن نے، ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رکیا ہے۔ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، پہلے ہم باتیں سنتے تھے، ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے، لیکن سب پہرے لگ گئے، ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں۔ حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے، اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی، محمد مصطفیٰ لا تحزن، غم نہ کریں، فکر نہ کریں، اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے، میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود ہے، اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا، ہم اور قوم بھی تھے۔ اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے، پریشانیوں میں گزر رہا ہے، تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے، اور وہاں میری رحمت کے فیصلے، اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے، اور آپ کا شان بھی بلند کر رہا ہے، اور اللہ کی تقدیر میں اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے، جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔
برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت پاک کے سلسلے میں کچھ عرصے سے یہ سلسلہ دروس جاری ہے، اور ہم نے سیرت مبارکہ کے کچھ حصے، کچھ احوال، کچھ حالات پڑھے، بیان کیے اور سنے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین دنگ ہو گئی تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے بھی استقبال کے بجائے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو زخمی کیا۔ صفحائے طائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسے، آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے۔ اسی عالم میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس سرزمین حرم مکہ مکرمہ کو لوٹے، تو آپ کے لیے یہ دن جو تھے بڑے شدید ہموم اور غموم کے دن۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پریشانیوں کا اور دکھوں کا عالم تھا، عام الحزن تھا، معاونین وفات کر گئے، مساعدین کے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ کے نبی اللہ کی دعوت کے لیے ہر وقت بے چین ہیں۔ تو اللہ کی قدرت اپنے فیصلے فرما رہی تھی کہ اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ اپنے نبی کے لیے اسراء اور معراج، تاکہ ایک تو حضور کی شان میں اور زیادہ بلندی ہو، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان قلب حاصل ہو، اور آپ کے غموں کا بداوا ہو، اور پورے عالم پر یہ چیزیں جو ہیں جب آشکارا ہوں گی تو پھر انہیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا۔ اور ساتھ ایک گناہ تسلی تھی کہ میرا مدنی، صرف مکہ اور طائف سے آپ گھبرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم تو پوری دنیا کو، آسمان کو بھی آپ کے مسخر کرنے والے ہیں، یہ تو چھوٹے سے شہر۔ تو اللہ کی تقدیر نے آپ کے اسراء اور معراج کا فیصلہ۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں انڈو پاک میں لفظ معراج ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو ہے اس کے دو حصے، ایک حصہ جو ہے وہ اسراء ہے اور ایک حصہ مبارک جو ہے وہ معراج ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر، اور خاص طور پر وہ سیر جو رات کے کسی حصے میں کی جائے اس کو کہتے ہیں اسراء۔ کیونکہ عرب میں، محاورات عرب میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ سیر کا لفظ تو سیر ہے، لیکن جب عربی میں اسراء کا لفظ سیر کے معنی میں، معنی یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں یا رات کے کسی حصے میں جو سفر کیا جائے اس پر سیر کا اطلاق۔ اسی طرح پورے قرآن مقدس میں آپ نظر ڈالیں گے تو جہاں جہاں آپ کو لفظ اسراء ملے گا، جیسے یہاں پر میں اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، وَاسْرِ بِأَهْلِكَ، کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل پڑے۔ تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ معراج ہے اس کے دو حصے، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک حصے کا نام ہے معراج۔ اسراء کا معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ سے شام تک، بیت المقدس تک، یہ اسراء۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے۔
اسراء سیر سے ہے، اور معراج جو ہے وہ عروج سے۔ عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج۔ ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر، یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں۔ ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک بات ہمیشہ دماغوں میں رکھ لیں کہ جس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گروہ ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو برا نہیں کہنا، کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی، تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی بات ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو نا جی، یہ تو اصل میں بڑی کم ظرفی اور تنگ نظری، یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین دور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی، ایک نے رفع دین کر دیا، ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی۔ تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں کوئی لڑائی کے ہیں، بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں، علمی تحقیقات کے تقاضا رکھتے ہیں۔ تابعین میں بھی یہ قول رہے، صحابہ میں بھی یہ جماعتیں رہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے تو اللہ نے کچھ ہر عمل کے لیے ایک جماعت پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور قیامت تک چلی جا، یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھی جن کا امام ہے امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی لوگ موجود ہیں، اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع فرمایا اور نی بھی فرمایا، تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں۔ یہ تو وسعت تھی دین میں، آسانی تھی دین میں، یسر تھا دین میں، کہ جس کو جو بات پہنچ گئی تھی الحمدللہ، قصور کی بات تو ہے نہیں، اور وہی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں، لڑائی کا کیا ضرورت۔ یہ تو بڑی فراخ دلی والی بات ہے، لیکن افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے۔ وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ، کچھ لوگ کہیں ایسا کہو، کچھ کہیں زور سے کہو، لڑائی ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، کیس ہوا، مقدمہ ہوا۔ بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا تو جج نے دونوں وہ جھگڑنے والے جو تھے نا دونوں کو سزا دے دی، اور اس میں لکھا اس نے کہ بھی فریقین کے دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام، دین اسلام میں آمین جو ہے بالسر بھی ہے بالجہر بھی ہے، یعنی آمین آہستہ کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے، لیکن آمین بھی شر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے، اس لیے میں ان دونوں کو سزا دیتا۔ تو اصل بات ٹھیک تھی، حالانکہ وہ کافر تھا، انگریز تھا۔ اس نے کہا بھی آمین بالجہر، آمین پہ سر تو ہے، لیکن آمین بھی شر کہاں سے نکل آئی؟ یہ آدمی آمین پہ آگے لڑائی شروع کر دی، ڈرنا شروع، تم نے کیوں زور سے کہی اور کہا تم نے کیوں نہیں کہی۔ اسی طرح معراج کے مسئلے میں بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس میں بھی دو قول ہیں جو بڑے بڑے قول ہیں، اور دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف تابعین ہیں، دونوں طرف ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال نہ لے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا خاتمہ ٹھیک کیا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دے، وہ بس سارا دن پر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کیوں اور فلاں۔ تو اس لیے ایک بات کو سمجھ، حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی، کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے، اور اتفاقاً انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ قبر ہے۔
کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن. تو امام شافعی خود امام ہے، یعنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں، کوئی عام مولوی عالم نہیں، امام وقت ہے. لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس دن رفع دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا زور سے. یعنی یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے، رفع دین کرنا اور آمین زور سے کہنا، اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا، چاہے آگے امام ہو نہ ہو، کسی حال میں بھی. یہ تو امام شافعی کا مسلک. لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے رفع دین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی، ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے، ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہماری امام استاد کو کیا ہو گیا، امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا. تو سارے جناب دوڑتے ہوئے انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفع دین کرو، آمین کہو زور سے، اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی، رفع دین بھی چھوڑ دی، اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نے فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو لہٰذا اگر آج میں اس کے قول پہ عمل کر لوں تو کیا ہو جائے؟ اگر اس کے پاس بھی تو حدیث رسول اللہ رکھ، وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا، وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو حدیث رسول اللہ سے کہہ رہا ہے. صرف فہم افہام و تفہیم کا فرق ہے نا، کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس کے معنی کو یوں سمجھا. تو افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے. 4 آدمی ہم بیٹھے ایک عبارت کا ترجمہ کریں، لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا. یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لے کر کسی کو دے دیں، اس کو کہیں گے جی اس کی تشریح کرو، 4 آدمی کو دے دیں، 4 آدمی الگ تشریح کریں گے. اگر مقصود ایک ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا، لیکن لفظ اور طریق جو ہے وہ الگ الگ ہو. تو یہ ادب تھا، یہ احترام تھا. اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھا تھا کہ فلعنت ربنا اعداد رمل. انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لعنتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے. یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا، میرے نزدیک دوسرا قول راجح ہے. لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہہ دے کہ وہ غلط تھے اور وہ نعوذ باللہ کوفے کے کسائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے، ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا. تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر یہ مسائل بڑے سوار ہیں. ان کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ آدمی 4 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں بیچارے، تو دین کی کتابیں پڑھ لیں اور دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا، میں مولوی ہو گیا. پھر اور جب آدمی صحیح معنوں میں عالم نہ ہو تو پھر دین ملا فی سبیل اللہ فساد. پھر مولوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چپ نہ کرے، کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے، صحیح ہو یا غلط. تو اس لیے یاد رکھیں کہ معراج میں اور اسراء میں بھی 2 قول. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء معراج سب حق ہے، لیکن ہے یہ خواب. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب ہے. یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں، بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں کیا اور یہاں کیا بھی. ایک دوسرے علماء کرام صحابہ عظام سلف صالحین کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے، اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح مع الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اسراء بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا، یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا.
کہ کیا مانتے ہیں؟ اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے؟ تو لفظ ہے رویا. رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ. قرآن میں لفظ رویا ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے. رویا سے مراد خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کرے. اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں، اور اس وقت اپنے بیٹے، بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا، بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دیا ہوئی. قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد ہے، ہم خاموش رہ رہے ہیں اور باتوں کا شوق ہے. سڑک پہ کھڑے ہو کے سر یاد کرتے رہیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا قرآن؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا. ابا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا. اب اس کی تعبیر تمہاری رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں. تم بتاؤ کہ اب میں کیا کی. بہرحال میرا خواب. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، ارا ہے، جس کا مادہ رویا سے ایک ہے، بمعنی خواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي ارینا، یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے، یہ رویا ہے. حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ ہے، اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا. یعنی حضور بستر پہ موجود تھے. وہ کہتے کہ جب بیوی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشریف لے گا؟ وہ خواب تھا. خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف ہی لے گئے. کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب الوحی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی جلیل ہیں، کاتب الوحی ہیں، اور پھر حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں. معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. بہرحال یہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے. آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری سیریں کرائی ہیں، لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں بھیجا. تو ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی دلائل. اور جو صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے. یہ خواب نہیں ہے.
ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد کیا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا سارا قرآن پڑھ۔ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ فرماتے ہیں وذکر عبدنا ایوب، سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھو، سارے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے جہاں جہاں لفظ عبد آئے، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد مکرمون، اور اسی طرح انی عبد اللہ، اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہو لما قام عبد اللہ، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے، تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسریٰ بعبدہ تو بات ختم ہو گئی، یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسراء ہے اور خواب ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بعین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلاً، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ رات میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے، سوئے میں دیکھے، رات کو دیکھے، اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی؟ تو یہ دلیل ہے کہ کوئی سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ یا رات میں تھی، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے، اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، دنیا کا آدمی، خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، ریاض الجنہ پہ نفلیں پڑھیں گے، تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے، واپس اپنے ملک آ جائے، ادھر چلا جائے، روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں، وہ تو کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور میں چاہیں دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے۔ خواب کی بات ہے، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، اس میں مخالفت یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب کافروں نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی۔ خواب میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں، مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان 1 مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا، کیسے بیت المقدس پہنچ گئے؟ خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 10 سماعت فرمائیں۔